ایک بستی میں ایک غریب شخص ابو نصر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ انتہائی غریب تھا اور غربت کا عالم یہ تھا کہ کئی دن جو ہے وہ چولہے میں آگ نہ جلتی اور کچھ بھی کھانے کے لیے میسر نہ ہوتا۔ ایک دن وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ بیوی اور بچے کی حالت بھوک سے انتہائی ہو چکی تھی اور بچوں کی جو سسکیاں ہیں اس کے کانوں تک پہنچی اور وہ انتہائی غمگین اور انتہائی پریشان ہوا۔ اس سے رہا نہ گیا اور وہ اسی ٹائم اٹھا اور رزق کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب کچھ راستہ طے کیا تو ایک بزرگ عالم دین سے اس کی ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام کے بعد اس نے اپنی تمام غربت کی داستان ان بزرگوں کو سنائی۔ بزرگوں نے تمام داستان سننے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے کنارے لے گئے اور کہا کہ میاں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ جب وہ ابو نصر 2 رکعت نماز نفل ادا کر چکا تو بزرگوں نے جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ایک جال تھمایا اور کہا کہ میاں اس کو دریا میں ڈال دو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے اس جال کو دریا میں ڈال دو۔ ابو نصر نے جب ایسا ہی کیا اور جال جو ہے وہ دریا میں ڈالا تو جال ڈالتے ہی ایک بہت بڑی مچھلی اس جال میں آ گئی۔ انہوں نے مچھلی نکالی اور بزرگوں نے کہا کہ اس مچھلی کو لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دو، اس کا جو بھی معاوضہ ملے اس کے لیے اس کا جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے راشن خرید کر لے جاؤ۔ ایسا ہی کیا ابو نصر نے مچھلی کو جو ہے وہ بازار میں فروخت کیا، اس کا جو بھی معاوضہ ملا اس کے 2 نان لیے، ایک میٹھا اور ایک نمکین نان لے کر جو ہے وہ گھر کی طرف چل پڑا اور ایک اطمینان تھا دل اور جسم پر جو ہے کہ اب میرے بیوی بچے چلو کچھ دیر کے لیے تو جو ہے وہ سکون میں رہیں گے، پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھائیں گے۔ تو جو کچھ راستے ہی چلا تھا کہ ایک غریب عورت اور اس کا بچہ، بلکتا ہوا بچہ جو ہے وہ پریشان حال دیکھا۔ جب پاس کیا تو بچہ جو ہے وہ بھوک سے بلبلا رہا تھا اور ماں اس بچے کو دیکھ کر رو رہی تھی اور انتہائی پریشان تھی۔ ابو نصر نے سوچا کہ جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی ماں اور بچے ہیں اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور جو یہاں بھوک سے بلک رہے ہیں یہ بھی ایک بچہ ہے اور اس کی پریشان حال ماں ہے، یہ بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ ابو نصر نے وہ نان نکالا اور اس بچے کو تھما دیا اور کہا کہ اس کو کھاؤ۔ بچہ انتہائی بھوک سے نڈھال تھا، جب اس نے نان دیکھا تو اس کے لبوں پر جو ہے وہ مسکراہٹ آئی اور اطمینان سے وہ نان کھانے لگا۔ جب ماں نے بچے کو خوش دیکھا تو ماں جو ہے وہ انتہائی پرسکون ہو گئی اور جو ہے وہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہی عالم جو ہے وہ ابو نصر کا تھا، اور ابو نصر جو ہے وہ جب ماں اور بچہ نان کھا چکے تو ابو نصر جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف بوجھل قدموں سے چل پڑے، چونکہ نان جو لیے تھے وہ تو اس ماں اور بیٹے کو دے دی، اب خالی ہاتھ جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑے اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی غیب سے سبب بنا دے۔ کچھ راستہ جو طے کیا تھا تو ایک ہجوم دیکھا، اس ہجوم میں جو ہے ایک شخص آوازیں لگا رہا تھا کہ ابو نصر سے میری ملاقات کروا دو، ابو نصر سے میری ملاقات کروا دو۔ جب ابو نصر اس ہجوم کے پاس پہنچے تو ایک شخص نے ان کو پہچان لیا اور اس شخص کو کہا کہ یہ لو ابو نصر آ گیا ہے، جو بات کرنی ہے کر لو۔ تو ابو نصر جب اس کے پاس گیا اور اس شخص نے جو ہے وہ بآواز بلند کہا کہ تمہارے والد نے جو ہے وہ فوت ہونے سے پہلے میرے والد کو قرضہ دیا تھا 30,000 دینار، اب میرے والد جو ہے وہ فوت ہوتے وقت انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ یہ قرضہ جو ہے میں تم تک پہنچا دوں۔ وہ 30,000 دینار ابو نصر کو اس نے تھما دیے اور ابو نصر جو ہے وہ انتہائی اطمینان اور انتہائی حیران ہو گئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھے اور بیوی بچوں کو راشن لا کے دیا، اور یعنی کہ کچھ ہی سیکنڈ میں ابو نصر جو ہے وہ امیر ترین ایک تاجر بن گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کافی ریاست کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی تجارت شروع کر دی ابو نصر نے، اور کافی صدقہ اور خیرات اور اشرفیاں جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرنے لگے، بہت سے غریب خاندانوں کی کفالت کرنے لگے۔ جب ابو نصر ایک رات سویا ہوا تھا اس نے ایک خواب میں دیکھا کہ حشر برپا ہے اور میرے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، ایک طرف میری نیکیاں رکھی جا رہی ہیں، دوسری طرف میرے گناہ رکھے جا رہے ہیں۔ ایک پلڑے میں جب میرے گناہ رکھے گئے اور دوسری طرف میری جو نیکیاں ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ میری جو اشرافیاں ہیں
ہیں اور میری اشرفیاں جو میں نے دی ہیں اور میں صدقہ اور خیرات جب یہ ڈالے جائیں گے تو میں تو بآسانی جنت میں پہنچ جاؤں گا. لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا. جب ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھے گئے, دوسرے پلڑے میں اس کی تمام خیرات اور صدقات رکھے گئے, تو پلڑا جو ہے وہ گناہوں والا بھاری کا بھاری رہا اور تھوڑا سا جو ہے وہ وزن پڑا جو ہے وہ خیرات اور صدقات والی طرف. لیکن ابو نصر جو ہے یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور فرشتے جو ہے یہ اس کی نیکیاں اور سب معاملات جو ہے وہ تول رہے ہیں. ایک طرف گناہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ اس کی اور کوئی نیکی ہے. تو وہ نان رکھا گیا, وہ جو نان اس نے اس غریب عورت کو دیا تھا, وہ نان اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھا گیا. تو وہ پلڑا جو ہے وہ برابر ہو گیا, یعنی گناہ اور نیکی والا جو پلڑا تھا وہ برابر ہو گیا. اب ابو نصر مزید جو ہے وہ پریشان حال تھے لیکن تھوڑے سے اطمینان میں آئے. فرشتے نے آواز لگائی کہ اس کی اور کوئی نیکی ہے. تو فرشتوں نے جو ہے وہ ایک ماں کے آنسو رکھے, وہی ماں کے آنسو جو اس کے بچے کو نان کھاتے وقت دیکھ کر ایک اطمینان کے اور خوشی کے آنسو تھے, وہ آنسو ایک پلڑے میں رکھے گئے. تو پلڑا جو ہے یہ تھوڑا سا گناہوں والے پلڑے سے جو ہے وہ اوپر ہوا اور بھاری ہوا, اور فرشتے نے جو ہے ابو نصر جو ہے یہ تھوڑے سے مزید اطمینان میں آئے اور فرشتے نے دوبارہ ندا لگائی کہ اس کی اور کوئی نیکی ہے. تو وہ جو بچہ نان کھاتے ہوئے مسکرایا تھا, وہ مسکراہٹ جو ہے وہ پلڑے میں رکھی گئی. تو جو نیکیوں والا پلڑا تھا وہ یکا یک بھاری ہو گیا اور گناہوں والا پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا, اور ابو نصر کی مغفرت کر دی گئی. جب آنکھ کھلی تو انتہائی حیران کن حالت میں اور پریشان حال جو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ بدلتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک, جو آپ تدبیر کرتے ہیں وہ بہتری ہوتی ہے. اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ ان پر کبھی بھی جو ہے وہ فخر نہیں کیا جاتا. آپ نے اس ٹائم جو ہے وہ جب یہ ابو نصر کا ناپ تول ہو رہا تھا تو اس ٹائم جو ہے وہ فرشتے سے اس نے ایک سوال بھی کیا, وہ بھی مجھے یاد آ گیا. ابو نصر نے فرشتے سے پوچھا کہ میں اتنی جو ہے وہ شرفیاں, اتنے صدقات اور اتنے خیرات جو ہے وہ کرتا تھا تو وہ کہاں گئے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس میں تمہارا نفس کا سکون اور جو ہے وہ ایک نفس کا عمل دخل تھا, اس میں جو میں تمہاری ریاکاری یعنی کہ عمل, اس کا ریاکاری کا عمل دخل تھا. تو وہاں پر جو ہے وہ اس فرشتے نے یہ جواب دیا. تو جب ان کی آنکھ کھلی تو اطمینان کا اظہار کیا اور اپنی جو ہے وہ سوچ کو بدلا. یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے نفس کا اطمینان ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک کی جو رضا ہے اور اللہ پاک کی جو خوشی ہے وہ کسی اور چیز میں ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی سبق ملتا ہے کہ جو بھی آپ کا رزق ہے اس کو بانٹ کر کھائیں, اور وہی آپ کا رزق جو ہے وہ آپ کی مغفرت کا باعث بھی بنے گا اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک نیکی اور اللہ پاک کے حضور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اطمینان اور بخشش کا سبب بھی بنے گا. اللہ پاک ہمیں نیکیاں حاصل کرنے اور آسانیاں حاصل کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن